اس کو آگ لگتی ہے، ڈرائیور بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کو دور لے جانے کی، لیکن ہم بدقسمت کہیں یا بدبختی کہیں، ہماری عوام ہے اور تو انہیں کوئی ایسے مواقع نظر نہیں آتے، بدقسمتی سے کوئی ہمارے گراؤنڈ اتنے آباد نہیں ہیں، تو جاتے ہیں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے یا ویسے یا بچانے کے لیے. آپ یہ بھی نہ کہو تماشا، بچہ ہوگا تماشے دیکھنے جائے گا، جو بڑا ہوگا وہ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ میں جاؤں، جو ڈرائیور ہے یا دوسرے جو متاثر ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کروں یا آگ بجھانے کی کوشش کروں. آپ کو پتہ ہے یہاں کے انفارچونیٹلی جو محکمے ہیں وہ تو اتنی افیکٹو ہے نہیں. ان کا کیس لگا تو کل پھر اسی بینچ نے کہا کہ ہاں بھائی جو جوینائل ہیں یا وہ ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اور ساتھ میں مطلب مہرنگ ہے دوسروں کا جو چیلنج تھا، حکومت کو یہ کہا گیا کہ آپ دلیل دیں کہ آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے اور ان کا رکھنا کیوں ضروری ہے. آج بھی پیشی تھی تو کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح شاید جواز دیا یا نہیں دیا. میرے خیال میں عدالت بہت خوب جانتی ہے، جو جج صاحبان ہیں ان کو جو جواز جہاں سے چاہیے وہ ہے. آج ایک واقعہ ہوا، 7 لوگ مارے گئے اور سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا کہ یہ بی ایل اے کے لوگ تھے، مقابلے میں مارے گئے، سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی تھی. تو وہاں پھر کیا کہتے ہیں، چوتیر کے لوگوں نے باقاعدہ وہاں پہ روڈ بند کر دیا کہ ہمارا پورا امن علاقہ ہے، یہاں یہ کیسے ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اب خدا جانے، سی ٹی ڈی کا یہ دعویٰ ہے، چوتیر والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پورا امن علاقہ، ایسے واقعات نہیں ہوئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہوا یا کہیں اور مارا اور یہاں پھینک گئے. تو ابھی ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ چلے گا. بہرحال ان کو جوڑا یہی گیا، سی ٹی ڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بی ایل اے کے لوگ تھے اور پھر کہا یہ بڑی کارروائیوں میں ملوث تھے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تب یہ مارے گئے ہیں. 7 لوگ تھے، ان کے ساتھ اسلحہ بھی تھا، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے. آج کل سیکیورٹی فورسز نے بھی اپنے وہ آلات مالات ڈرون مرون بڑے تیز کر لیے ہیں، وہ بڑا سچویشن کو دیکھتے ہیں. ڈرون مرون ہیں ان کے پاس اور تھرمل گن وغیرہ بڑی چیزیں وہ لے آئے. ابھی بھی چائنا سے کوئی بہت بڑے لیول کی ایسی مشینری لے آئے ہیں کہ آس پاس چیزوں کو وہ دیکھ سکیں، اور ابھی تو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں جب سے انڈیا کے ساتھ یہ ٹینشن ہوئی ہے. یا اور کوئی میجر وہ ہوں گی. کیوں میں نے کہا نہیں، ان کی آپ ٹون دیکھیں کہ پہلے ہی مقررہ کہ حلف نامہ آپ جمع کروائیں. آپ نے اس کو ہی مشکوک کر دیا، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کی ساری یہاں پہ ایجوکیشن، سب چیزیں مشکوک ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے. تو بہرحال پھر ہم دعا گو ہیں کہ کوئی مناسب حل نکل آئے. خواتین کا جیلوں میں جانا اور پھر یہ سب متاثرین ہیں، چاہے بے ہو، اس کا جو ہے نا جو سسٹر کا ہسبینڈ ہے اس کا آپ دیکھو، مہرنگ کا اپنا والد دیکھو، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ درمیانی کوئی راہ نکلیں، جو متاثر ہے اس کا کسی طریقے سے ازالہ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ اس ویک میں جو بڑے انفارچونیٹ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ کچھ جو بی وائی سی کے لیگل معاملات چل رہے تھے اس حوالے سے بات کریں گے. اور سب سے پہلی خبر ایک افسوسناک خبر ہے کہ کل بلوچستان کے ضلع نوشکی میں ایک آئل ٹینکر تھا غالباً، اس کو آگ لگتی ہے. ڈرائیور بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کو دور لے جانے کی، لیکن ہم بدقسمت کہیں یا بدبختی کہیں، ہماری عوام ہے اور تو انہیں کوئی ایسے مواقع نظر نہیں آتے، بدقسمتی سے کوئی ہمارے گراؤنڈ اتنے آباد نہیں ہیں، تو جاتے ہیں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے یا ویسے یا بچانے کے لیے. آپ یہ بھی نہ کہو تماشا، بچہ ہوگا تماشے دیکھنے جائے گا، جو بڑا ہوگا وہ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ میں جاؤں، جو ڈرائیور ہے یا دوسرے جو متاثر ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کروں یا آگ بجھانے کی کوشش کروں. آپ کو پتہ ہے یہاں کے انفارچونیٹلی جو محکمے ہیں وہ تو اتنی افیکٹو ہے نہیں. قبائلی نظام ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام آپس میں اگر کسی کی جنگ ہے تو وہ قبائلی طرز پہ لڑ کے اس کا ساتھ دے، کوئی مشکل میں ہے بھی تو اس کو سوسائٹی لیول پہ جا کے اس کا ساتھ دے تو کوئی حل نکل آئے. تو اسی اسنا میں چھوٹے بچے انسان وہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. ابھی بھی جو منظر مجھے یاد آ رہے ہیں تو بہت تکلیف ہو رہی ہے. دعاگو بھی ہیں، حکومت پر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے. ابھی 24
بائی ہیلی انہوں نے بھجوا دی ہیں کراچی، تو امید ہے باقیوں کا بھی مناسب علاج ہوگا۔ کل یہ واقعہ ہوا نوشکی میں، غالباً لوکل گورنمنٹ کا یا جس کا، صرف ایک وہ ٹرک تھا جو یہ پانی والا، جو اس کو بجھانے کے لیے گیا، الٹا وہ اس کا جو عملہ تھا وہ بھی بیچارہ زخمی ہوا، اس کو بھی آگ لگ گئی۔ ظاہری بات ہے، اتنی زیادہ آگ، آپ کو پتہ ہے ایل ٹینکر ہے، پھر آئے لوگوں تو پورا ایریا آس پاس کا لے لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ یہی بات ہم کرتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کرو، اداروں کو مضبوط کرو، کچھ تھا ہی نہیں، جب پہنچے بھی تو اتنا زیادہ نقصان ہو چکا تھا، پھر وہ بیچارہ عملہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا، ان کو ٹرینڈ کریں۔ اب ہم بلوچستان ہر حوالے سے ڈیزاسٹر کی زد میں ہے، ہمیں اپنے ہر ادارے میں کم سے کم بھی 8-10 لوگ ٹرینڈ رکھنے ہوں گے، اور ان کو وہاں پہ جو بھی مقام ہو وہاں پہ ہر وقت الرٹ رکھنا ہوگا، تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آس پاس دیکھیں جس طرح مرگ کا سسٹم بنا ہے ہر کچھ ایریا پہ، اسی طرح ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ بھی ہمیں اپنی ٹیم مضبوط رکھنی ہوگی۔ اگر ہوتی تو شاید یہ نقصان کم سے کم ہوتا۔ یہ ہوا ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ، چاہے آپ اس کو مرگ کی صورت میں کریں چاہے کسی اور صورت میں وہ کریں، بہرحال مضبوط کریں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو یا لیویز ہو یا جو بھی ادارے ہوں، ایسی صورتحال سے ٹیکل کرنے کے لیے ٹرینڈ سٹاف ہو۔ دوسرا پہلو، اب رخشان ڈویژن میں یہ واقعہ ہوا، ڈسٹرکٹ میں اس طرح مناسب سہولیات نہیں تھیں، آس پاس ڈویژن میں بھی مناسب سہولیات نہیں تھیں۔ اب یہ خبر چلی تو وزیر اعلیٰ نے کہا جاؤ بھائی وہاں سے بائی ایئر ان کو لے آؤ، ہیلی کاپٹر گیا، چلو لے آیا، لیکن اس وقت تو بہت نقصان ہو چکا تھا، اور جو یہ جلنے والے بیچارے ہوتے ہیں یہ تو اور زیادہ کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے۔ تو دعا ہے اور کہ ان کو جلد سے جلد خدا صحت یاب کرے، دوبارہ اپنی زندگیوں میں واپس آئیں، اور ساتھ میں حکومت سے کہ آپ کے پورے ڈویژن لیول پر بھی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں تھا۔ پھر اس کو تو چھوڑیں، ابھی کوئٹہ لائے، کوئٹہ میں بھی اب 60-70 لوگ ہیں، 24 کریٹیکل جو زیادہ تھے ان کو تو بھجوا دیا، باقیوں کا بھی علاج چل رہا ہے، لیکن ابھی تک بھی اس اعلیٰ لیول کی کیپیسٹی ہمارے پاس شاید کوئٹہ میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دارالحکومت ہے کہ اگر کوئی بیچارہ اس کو اپنے ڈویژن ڈسٹرکٹ میں نہیں مل رہا، یہاں آ کے تو اسے پراپر چیزیں ملیں، لیکن یہاں بھی ہم ابھی تک اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس کا جائزہ ہم لیں ہم پہلے والوں کی نسبت، تو پہلے والے تو ٹس سے مسی نہیں ہوتے تھے۔ یہ حکومت کی بالکل نااہلی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی نااہلی ہے، لوکل گورنمنٹ کی بھی اہلی ہے، باقیوں کی بھی ہے، ڈی سی کی بھی نااہلی ہے کہ پراپر ٹیکل نہیں کیا، اور ساتھ میں ہماری سوشل اویئرنیس بھی ہے کہ ہم ان معاملات میں کیا کرتے ہیں۔ تو خیر کوشش کریں نیکسٹ ٹائم ایسے واقعات سے سیکھیں۔ بھاولپور میں ہوا بھی اتنے لوگ بیچارے زد میں آئے، ادھر ہوا بھی زد میں آئے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، دور بھاگیں، ٹرینڈ سٹاف ہی آ گیا ہے، باقی دور ہی بھاگیں۔ وہ ڈرائیور بیچارے کی بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا، خدا کرے کہ وہ بھی زندہ ہی ہو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بر وقت ہیلی بھیجوایا۔ تو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان بیچاروں کو تو سرکاری ایمبولینس نہیں ملا کرتی تھی، چلو ان سے املاک اختلاف کریں، ان میں تھوڑا احساس ہے۔ وزیر صاحب موصوف تو اسی وقت چلے گئے تھے، سیکٹری بھی تھے، آج وزیر اعلیٰ آئے، منسٹر اور باقی ایم پی اے تھے متعلقہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ پھر اچھی چیز ہے کہ کم سے کم کوآرڈینیشن میں رکھی ہوئی ہے۔ پھر جب کراچی بھجوایا، وہاں پہ ہب کا ڈی سی، اے سی، اے ڈی سی ان کو بھی وہاں بھجوایا کہ یہاں سے آ رہی ہیں، ان کو فوراً ہسپتال جو اہم ہسپتال ہیں ادھر شفٹ کر دیں، اور تمام اخراجات بلوچستان حکومت ادا کرے گی۔ تو امید ہے کہ کوشش کر رہی ہے بہرحال حکومت، وہ نااہلی ان کی ہے، لیکن ادھر حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، منسٹر آن بورڈ ہیں، وزیر اعلیٰ آن بورڈ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ انسانیت ہے، لیکن ساتھ اس سے وہ نہیں ہوتا۔ اپنے ادارے خدارہ مضبوط کریں، کوئی مزید ہم نقصان نہ اٹھائیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ بعد میں آپ ایکٹیو ہوں، آپ پہلے سے ایکٹیو ہوں کہ ایسے واقعات ہی نہ ہوں، اگر ہوتے ہیں تو اس کو اپنی دہلیز پر یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ تو یہ ہوئی ایک۔ دوسری خبر یہ ہے کہ 3 ایم پی او کو مہرنگ بلوچ نے اپنا وکیل کیا۔ پہلے آپ نے دیکھا کامران مرتضیٰ صاحب سینئر وکیل ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی سمجھ نہیں آتی، وہ ان کا ایٹ اے ٹائم ایک طرف سے بھی وہ چل رہا ہوتا ہے، دوسرے سے بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ آیا، انہوں نے کہا میں نے گڈ ول میں گیا، اور الٹا اب سوشل میڈیا میرے خلاف ہے۔ وہ جو حلف نامہ مہرنگ نے دیا تھا کہ بھائی میں
ریاست پاکستان کی وفادار ہوں، اس کی شہری ہوں، اس کے آئین کے مطابق اپنی وہ کرتی ہوں، ایکٹیویٹی کرتی ہوں، یا یہ ہے وہ. تو یہ دراصل طاقتور ہلکے ایگو کو ہٹ کرنا چاہتے تھے. کیونکہ وہ وہی کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ ایکسٹریم گروپ ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا فلاں، تو یہ ایگو ہٹ کرنے کے لیے اور مستقبل کے لیے یہ انہوں نے حلف نامہ لیا. یہ نہیں لینا چاہیے تھا. اور پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے اس دن آپ کو کہا کہ ججوں کی میٹنگ ہوئی ہائی کورٹ کی، ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں، کوئی بینچ اس کو لینے کو تیار نہیں تھا. پھر یہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں وہ اور عامر نواز رانا، ان کے بینچ نے یہ لیا. پھر انہوں نے یہ مدعا اٹھایا، اور یہ پہلے سے تیار تھا، آدھے گھنٹے میں یہ ہوا. اور وہ حلف نامہ کیونکہ پرائیویسی ہے رکھنی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہینڈ ریٹن ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں، باقاعدہ سگنیچر ہیں مہارنگ کے. تو یہ تمام چیزیں اس کا مطلب ہے پہلے سے تھیں، جو اتنی جلدی وہ کوارڈینیشن چل رہی تھی. تو اس کی جو بہن ہے، غالباً نادیہ ان کا نام ہے، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی. پھر ان کو کہا گیا تھا آپ سیکٹری جو ہوم ہیں ان سے وہ کریں. تو اس پر جو بی وائی سی کے وکیل آئے بھی ہوئے تھے، عمران بلوچ، آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو، کہہ بھی رہے تھے کہ تاریخ کے بدترین فیصلوں میں یہ ہے. کل علی احمد قر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہائی کورٹ کے ججوں نے خود کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ ہوم سیکٹری کے نیچے یوں سمجھو کہ وہ آ گئے ہیں. تو بہرحال پھر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا زیادہ کوئی ادارہ وہ نہ کریں کہ کوئی محاذی نہ رہے. تو کل پھر اس پر پیشی تھی. تو ساجد ترین نے بی این پی والے جو تھے وہ تو پہلے چھوٹ گئے تھے، ابھی کچھ اور بھی تھے، اور بی وائی سی یا دوسرے لوگ سمپیتھی یا والے تھے، ان کو اٹھایا گیا تھا. ان کا کیس لگا تو کل پھر اسی بینچ نے کہا کہ ہاں بھائی، جو جوینائل ہیں یا وہ ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. اور ساتھ میں مطلب مہرنگ ہے، دوسروں کا جو چیلنج تھا، حکومت کو یہ کہا گیا کہ آپ دلیل دیں کہ آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے اور ان کا رکھنا کیوں ضروری ہے. آج بھی پیشی تھی تو کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح شاید جواز دیا یا نہیں دیا. میرے خیال میں عدالت بہت خوب جانتی ہے، جو جج صاحبان ہیں ان کو جو جواز جہاں سے چاہیے ہے، تو شاید کل کا فیصلہ آنا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو وہ جواز ملا ہے یا نہیں ملا. بہرحال جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل بہت تیاری سے آتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے میں نے کن کو خوش کرنا ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے بہت تیاری سے آتے ہیں. اور جو ان کو آرگومنٹیشن ہوتی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے، بہت تیاری کر کے آتے ہیں. اور بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں ڈومیننٹ ہونے کی. ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہے انہوں نے تو باقاعدہ لکھا تھا کہ سیکٹری کمشنر مجھے آ کے وہ دے دیا کریں. پھر اس پر چیف سیکٹری نے کہا بھائی آپ ہمارے چیف سیکٹری بھی نہیں بلکہ لا ڈپارٹمنٹ کے ہی انڈر کام کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ وہاں سے کوارڈینیشن کریں. تو بہت اوپر سے آئے ہوئے ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ایڈوکیٹ جنرل صاحب جج کے لیے بھی فیوریٹ تھے. پھر آخری وقت میں پتہ نہیں کیا ہوا، یہ نہیں لگ پائے. تو ادھر پھر طاقتور حلقوں کی خصوصی خواہشات پہ یہ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان لگائے گئے. ان کے ساتھ ایک اور نام ہے نادر چلغری صاحب کا. وہ بیچارہ پچھلی دفعہ بھی نیشنل پارٹی کی زد میں آ کے نہیں بنا، اس دفعہ بھی فیوریٹ تھا، اور مناسب وکیلوں میں ان کا نام آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پچھلی دفعہ آصف ریکی کی لاٹری نکلی، اس دفعہ پھر بشارت صاحب کی لاٹری نکلی. تو سوری، عدنان بشارت صاحب کی لاٹری نکلی. اور عدنان بشارت بائے خاندانی پروفیشن ہے وکلا کا، تو اس سے آپ مضبوط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ٹرینڈ ہے. بہرحال یہ گلہ شکوہ لازمی ہوتا ہے کہ شاید اگر مقامی کوئی اور ہوتا، وہ جو لگتا ہے نا بلوچ پشتون کارڈ یہاں استعمال ہوتا ہے، اگر شاید ان میں بھی کوئی ایکسٹریم باپ پارٹی والی فلسفی نہ ہوتی، کوئی اور ہوتا، عام آدمی بھی ہوتا، تو شاید وہ تھوڑے بہت کوشش کرتا کہ کوئی درمیانی راہ نکلے. وہ شاید آرگومنٹیشن میں اس لیول پہ نہ چلا جاتا. بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اپنا انداز ہے. تو یوں اب کل پتہ چلے گا. لیکن پھر میں نے کہا کہ باقیوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن جو ہارڈ کور ہیں بی وائی سی کی مین قیادت ہے، ان کو مشکل ہے چھوڑنا ان کا. اس طرح جو بی ایل اے یا بی ایل ایف کی کاروائیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنے بڑے لیول کی نہیں ہیں. آج ایک واقعہ ہوا، 7 لوگ مارے گئے، اور سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا کہ یہ بی ایل اے کے لوگ تھے، مقابلے میں مارے گئے. سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی تھی. تو وہاں پھر کیا کہتے ہیں،
चौतेर के लोगों ने बाकायदा वहाँ पे रोड बंद कर दिया कि हमारा पूरा मन इलाका है, यहाँ ये कैसे हो गया और हमें पता ही नहीं चला। तो अब खुदा जाने, सीटीडी का ये दावा है, चौतेर वाले लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा पूरा मन इलाका, ऐसे वाक़यात नहीं हुए, ये पता नहीं कहाँ से हुआ या कहीं और मारा और यहाँ फेंक गए। तो अभी डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा। बहरहाल उनको जोड़ा यही गया, सीटीडी ने यह दावा किया कि ये बीएलए के लोग थे और फिर कहा ये बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस थे और इनके साथ मुकाबला हुआ तब ये मारे गए हैं। 7 लोग थे, उनके साथ असला भी था, वो तो फिर आपको पता है, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं तो उसमें ये कुछ देखा गया। तो इसमें फिर मैं कह रहा हूँ बीएलए बीएलएफ की जो कार्रवाइयाँ थी वो इतने बड़े लेवल की नहीं आ रही। इसमें 2 बातें वो कर रहे हैं कि हाँ, एक वजह ये हो सकती है कि कहीं वो ये न वो कर रहे हों कि भाई अगर हम कार्रवाइयाँ करें तो महारंग लोगों पर हमारी वजह से कोई प्रेशर ना आ जाए। स्टेट क्योंकि कहती है कि ये और बीवाईसी अलाइन हैं, ये उनका सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करते हैं, ये लोगों को उनके लिए रिक्रूट करते हैं, ये रियासत उन पर इल्ज़ाम लगाती है। बीवाईसी कहती है नहीं, हम मुतासिर लोग हैं, हम लापता अफराद के इश्यूज़ पर बात करते हैं, हम बाकी मामलात पे बात करते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और बीएलए या बीएलएफ उनका आपस में जो है, हम ना इस साइड पे हैं ना हम उस साइड पे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ लीगल तरीके से टैकल किया जाए। लेकिन फिर वो जो लाशें लेने आए, फिर रियासत ये इल्ज़ाम लगाती है कि भाई ये उन्हीं की लाशें लेने आए, अगर ये उनके सिंपैथाइज़र नहीं थे तो वो तो लोग तो ट्रेन वाले वाक़े में मारे गए, तो फिर ये क्यों लाशें लेने आ गए। फिर वो कहते हैं नहीं, पहले भी लापता अफराद को ये बना के मार दिया गया, हम ये देखने आए थे उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या आया, हमारे लोगों को तो नहीं मारा गया। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह, आजकल सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने वो आलात मालात ड्रोन मरोन बड़े तेज़ कर लिए हैं, वो बड़ा सिचुएशन को देखते हैं, ड्रोन मरोन हैं उनके पास और थर्मल गन वगैरह बड़ी चीज़ें वो ले आए। अभी भी चाइना से कोई बहुत बड़े लेवल की ऐसी मशीनरी ले आए हैं कि आसपास चीज़ों को वो देख सकें, और अभी तो और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं जब से इंडिया के साथ ये टेंशन हुई है। तो अभी गोरीला जंग तो चलती रहती है किसी न किसी सूरत में, लेकिन वो आना और घंटू घंटू रोड बंद करना वो शायद ज़्यादा देर न चले, और अगर चलेगा भी तो शायद फिर वो उनके लिए यूं आसानी से निकलना अब इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ लापता अफराद के जो लवाहकीन थे, कल बीवाईसी ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की कि जो बीवाईसी की क़यादत थी, महारंग थी, बीबर्ग थे और बीबो लोग थे, उन्होंने जो अपनी हड़ताल की हुई थी, भूख हड़ताल एज़ एहतजाज, वो गए और उन्होंने कहा कि आप ख़त्म करें। उन्होंने अपनी ख़त्म कर दी, गालिबन 3-4 दिनों बाद वो अपनी हड़ताल उन्होंने ख़त्म कर दी। तो इस पर मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने इनके थ्रू कहलवाया हो, मतलब रियासत ने। तो बात यह है कि अगर रियासत ना चाह रही होती तो वो जा सकते थे, यकीनन उसके घर वाले और वकील वो हो जाते हैं कि उनको नहीं छोड़ा जाता, तो इनको कैसे छोड़ा जाता। तो इसका मतलब है जो समझ आती है वो यही है कि लापता अफराद के लवाहिकीन से ज़रूर ये मुतालबा हुआ होगा कि आप जाएं, क्योंकि ये आप लोग कहते हैं कि हम आप लोगों की जद्दोजहद कर देते हैं, तो ये आपको मान देते हैं या नहीं देते। तो यूं उन्होंने अपनी भूख हड़ताल भी ख़त्म कर दी है। मेरे ख़्याल में इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, रियासत को इतना इम्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि पड़ रहा है कि तकलीफ़ हो रही है या वो उन्होंने, क्योंकि जब अलाइन कर दिया है बीएलए के साथ या वो, तो फिर वो सिंपैथी रियासत के जो ताकतवर हल्के हैं वो कोशिश करते हैं कि अवाम और इन अवाम की हमदर्दियाँ ना जुड़ें इनके साथ, इनको एसोसिएट किया जाए अस्करियत पसंदों के साथ। तो यूं ये महाज रियासत ने यूं खोल रखा है। तो अभी एक्सट्रीम दोनों साइडों पर है, दरमियान वाला रास्ता उस तरह नहीं निकल रहा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं उनके के साथ भी जो टेंशन है, इमरान खान के लिए काफ़ी पीटीआई कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रिजीम जो है ना कोई छोड़ने वाला है। इन्होंने आगे लेके जाना है। अभी 3 MPO के तहत अगर जो एक्सटेंड किया है अगर ख़त्म भी कर दें और FIRs हैं, तो कोई समझौता अगर हो जाता है, दरमियानी कोई राह निकल आती है, वो क्या होगी कि रोड बंद नहीं करेंगे या और कोई मेजर वो होंगी। क्यों, मैंने कहा नहीं उनकी आप टून देखें कि पहले ही वो करना कि हल्फनामा आप जमा करवाएं, आपने उसको ही मशकूक कर दिया, उसका ID कार्ड, उसकी सारी यहाँ पे एजुकेशन, सब चीज़ें मशकूक हो गई।
تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے. تو بہرحال پھر ہم دعا گو ہیں کہ کوئی مناسب حل نکل آئے. خواتین کا جیلوں میں جانا، اور پھر یہ سب متاثرین ہیں، چاہے بیوے ہو، اس کا جو ہے نا جو سسٹر کا ہسبینڈ ہے اس کا آپ دیکھو، مہرنگ کا اپنا والد دیکھو، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ درمیانی کوئی راہ نکلے، جو جو متاثر ہے اس کا کسی طریقے سے ازالہ ہونا چاہیے. اور یہ جو نوجوانوں کو کافی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا نارمل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب نے کافی، جب دھرنا ختم کیا تو انہوں نے کہا ہمارا دھرنا ختم ہوا ہے، ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا، ہم جلسے کریں گے، ریلیاں نکالیں گے. تو اس پر وہ کاربند ہیں.